بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا، جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے، جیسے بائبل میں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے درمیان اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے جوڑا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی۔ اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس کے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے، مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی سری خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔
70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمراں تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پائے تکمیل کو پہنچا۔ مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کے مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، درحقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیل کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہو کر رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی یا برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے۔ ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بے عزت، بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔
وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء کرام اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودیوں اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر اس طرح کے واقعات آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہوں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تاریخ کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے میرا سپورٹ کریں۔ اللہ آپ لوگوں کی جان، مال، عزت آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔